مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات میں ایک مضمون میں یہ بات کہی ہے کہ جب جماعت کی بجائے قوم بن جاتی ہے نا کوئی امت، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ قوم بن جاتی ہے کہ نسلی بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، وہ صرف اس طرح ہی مسلمان ہوتے ہیں کہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ٹھپا لگ جاتا، نہ وہ عقیدہ نہ وہ عمل جو مسلمان۔ پہلے لوگ جو آتے ہیں نا وہ اس جماعت کے رکن بنتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو نظریے کو سمجھ کر، عقیدے کو سمجھ کر مانتے ہیں، دل میں بٹھاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب تک وہ جماعت رہتی ہے نا اس وقت تک کام ٹھیک رہتا۔ جب قوم بن جاتی ہے کہ نسلی لوگ بنتے گئے اور کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اسلام جس کی وجہ سے مسلمان کہلاتے تھے اس کا نام و نشان ہی نہیں۔ مولانا نے وہاں لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمان اس میں صفت ہے، مسلم جو ہے نا اس میں صفت ہے عربی زبان میں، یہ کوئی اس میں ذات نہیں ہے کہ گھوڑا ہے تو گھوڑا ہی ہے گا، یہ تو ایک وصف ہے۔ اگر پایا جائے گا تو مسلم ہے، نہیں ہوگا تو پھر اس کو مسلم کہنا ایسے ہی ہے۔ مولانا نے مثال بھی بہت عمدہ دی کہ یہ ہندو لوگ جو ہے نا برہمن، یہ نہیں گوشت کھاتے نہ جانور ذبح کرتے ہیں، جیو ہتیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں جان کو تکلیف کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ برہمن قصاب ہے، برہمن اور قصائی دو بالکل اپوزٹ چیزیں، یہ جمع ہی نہیں ہو سکی۔ تو اسی طرح مسلم اور شرابی، مسلم اور زانی، مسلم اور ڈاکو، یہ کہتے ہیں بھئی اسلام کا تو معنی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سپرد کر دے کہ جو اللہ حکم دوں گا اس کے سامنے میں سر جھکاؤں گا۔ تو جب تک یہ اس میں صفت رہتا ہے نا کہ لوگ اپنے اندر وہ صفت پیدا کرتے ہیں اور پھر مسلم کے پھر ٹھیک ہے، اور اگر پیدائشی ہو گئے یا صرف بھرتی ہوتے جاتے ہیں، نہ عقیدہ تبدیل کرتے ہیں نہ عمل، تو پھر وہ بشر ہی ہیں دوسرے بشروں کی طرح۔ کافروں کے مقابلہ اللہ ان کی کیوں حمایت کرے؟ پھر تو دو انسان ہیں، جو ان میں طاقتور ہوگا جس کے پاس مادی وسائل ہوگے وہ جیت جائے گا، اور جس میں ہوگا اسلام وہ اگر مادی وسائل میں کمزور بھی ہوگا تو اللہ کہے گا میری پارٹی ہے، میرے دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے میں اور میرے لشکر ان کی مدد کرے گی۔ تو جب یہ لا الہ الا اللہ ہو جاتا نا، ایک صرف کلمہ کے زبان سے پڑھ لیا، نہ اس کو سمجھا کہ لا الہ کیا مطالبے کرتا، نہ ان کو پورا کرنے کی فکر کی، تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہیں تو کچھ بھی، نہ جذبات مسلمانوں والے نہ سوچ مسلمانوں والی، صرف یہ ہے کہ مسلمانوں گھر پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مردم شماری کے کاغذوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ مردم شماری میں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ہے، وہ تو دیکھے گا کہ اسلام اس کے اندر ہے، جو سچ مچ مسلم ہوگا اس کی مدد وہ کرے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی ہے، سمجھائی ہے کہ ایمان اور نیک عمل یہ سرمایہ تھا پہلے مسلمانوں کا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے ہوتے بھی دنیا پر چھا گئے۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کا، آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام، جھگڑا مناظرہ، بحث کرو اللہ ہے بھی نہیں۔ اس وقت تو زندہ قوت یہ اندر رہ جاتی تھی بات، صرف ایک مالک ہے جس کا میں فرما بردار ہوں، کسی کا جھنڈا میں نہیں لہرانے دوں گا، اللہ کا جھنڈا دنیا میں بلند ہے۔ وہ فوج میں بھرتی ہو جاتا تھا، مرتے مارتے تھے۔ میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی، کل اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا۔ کہتے ہیں مسلمانوں میں نے دیکھ پا لیا ہے، تم بنے ہوئے ان کے عالم اور درویش اور لیڈر، میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیا۔ یہاں توحید نہیں، نہ ان کو سمجھ ہے، نہ اس پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ داری ہے کہ اللہ ان کا خام خواہ ساتھی بنے؟ اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو تو پھر وہ ایمان ہو اور نیک عمل ہو، پھر اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا، پھر دنیا پر رعب اور دبدبہ ہوگا، ساری دنیا کانپے گی، ڈرے گی۔ اور اگر یہ بات نہیں تو پھر ذلیل و رسوا ہی ہونا۔ دنیا نے ثابت بھی کر دیا، تجربے سے پتہ چل گیا کہ پہلے بھوکے ننگے تھے، کوئی ان کے پلے نہیں تھا، تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت نے، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج تھا۔ اونٹ چراتے تھے، تلواریں ان کی پرانی تھی، کپڑے پھٹے تھے، جدھر گئے بس۔ اب کفار حیران تھے کہ ان کی طاقت کا راز کیا۔ یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے رومیوں نے بھیجا اپنے جاسوسوں کو کہ ان کے کیمپوں میں جاؤ، دیکھو کہ فوجیں ہماری ٹرینڈ ہیں، اسلحہ ہمارے پاس ہے، ہم پرانی حکومتیں ہیں، یہ جنگل سے اٹھے چھاتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر جو رپورٹ دی، کیسی پیاری بات جو انہوں نے کہا، بادشاہ سلام ہم نے دیکھا کہ راتوں کو ان کے جاتے ہیں نا کیمپوں میں، وہاں نہ ناچ ہے، نہ کوئی رقاصہ ہے، نہ کوئی شراب ہے، نہ بدکاری ہے، رہبان باللیل،
رات کو تو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے تارک دنیا درویش ہے، دنیا انہوں نے چھوڑ دی ہے، کوئی درویش لوگ ہیں، مسلوں پر کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں، راتوں کو وہ راہب نظر آتے ہیں، فرسان بالنہار، اور جب دن نکلتا ہے تو پھر وہ شاہ سوار ہوتے ہیں، تلواریں پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیراں چوں بمسجد صف کشیدہ گریبان شہنشاہ دریے۔ وہ فقیر جو تھے مسجدوں میں جب انہوں نے صفیں بنائی، سچے نمازی تھے، اللہ کو یاد کر کے نکلتے تھے، اور نماز ان میں قوت پیدا کرتی تھی، تو انہوں نے بادشاہوں کے گریبان پھاڑ دی، تختوں سے اتار لیا۔ ولے چوں دل میں آنے سینہ افسر، مگر جب سینے میں وہ دل بجھ گئے، نہ وہ جذبہ نہ جوش، نمازیں بھی بے روح، خانقاہوں میں اللہ ہو بھی پھیلا۔ ولے چوں دل میں آنے سینہ افسر، مسلمانہ بدرگاہاں خزیلت، پھر یہ خانقاہوں میں گھس گئے، بیٹھے ہوئے قبروں کے پاس، فوت شدہ بزرگوں کی قبروں پر جا رہے ہیں، ہماری مدد کرو، وہ تو خود فوت ہو گئے۔ الحی القیوم زندہ خدا کو چھوڑ کر قبروں والوں سے مدد مانگ، از قبور کوہرا می جو یزاد، فرماتے ہیں جتنی پرانی قبر ہوتی ہے وہاں سے جا کر زندگی ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ الحی القیوم خدا کو چھوڑ، وہ اللہ کو مانتے۔ تاتاریوں کے مقابلہ میں جب نکلے یہ مسلمان، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جرأت دلائی، پہلے تو ویسے ہی بزدل ہو گئے، علاقے خالی کر کے سلطان بھاگتے جاتے تھے کہ ہر چیز کو یار سچ مان لو، مگر اگر یہ خبر آئے نا کہ تاتاری ہار گئے یہ نہ ماننا، یہ ایک طے ہو گئی تھی بات۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واز کیے جہاد کے لیے لوگوں کو، آپ بھی نکلے تو میدان میں نکلے تو کسی لشکری نے یہ کہا یا خالد ابن ولید، تو فرمایا اسی وجہ سے تو جوتیاں کھا رہے، خالد ابن ولید تمہارا کیا کرے گا؟ اے اللہ کے بندے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، اللہ سے مدد مانگو۔ اب ان کے خلاف ہیں بیچاروں، صدیاں گزر گئی، کہتے ہیں شیطان اگر پیدا ہوا تو ابن تیمیہ ہی پیدا، توبہ توبہ۔ یہ شیطان کے جن جو ہے نا قبر پرست اور جو فتوے لیتے ہیں، یہ اتنے بڑے شیخ الاسلام کو کہتے ہیں شیطان تھا، توحید کو زندہ کیا دوبارہ مسلمانوں کا کہ سچے خدا کو مانو، وہ تمہاری پشت ہے۔ اگلا مضمون کیا بات؟ تو واقعی جب ایک آدمی کہتا کہ میں مسلم ہوں، اسلام اس میں ہے ہی نہیں، تو اس لفظ کے ساتھ فراڈ ہی ہے نا۔